اب صورتحال جو پاکستان کی اس وقت ہے، معاشی طور پہ ہم جو ہیں وہ ڈاواڈول ہیں، اب یہ سنبھالنے کی کوشش تو کر رہے ہیں، ایٹمی طاقت ہم ہیں، انڈیا کے ہم نے دانت کٹے کیے ہیں، اس پہ ذرا تھوڑا اس کا جو امتزاج ہے پاکستان میں اس وقت طاقت کا، تو ذرا تھوڑا بتائیں، کیونکہ انڈیا کو ہرانے کے بعد یا جنگ جیتنے کے بعد 1971 کے بعد کوئی قوم میں کوئی تھوڑی روح نظر آئی ہے ہمیں۔ مجھے تو اتنی خوشی ہے اس بات کی کہ ہماری قوم جو ہے نا وہ متحد ہوتی ہے کبھی کبھی، جیسے مثال کے طور پہ زلزلے میں ہوئی تھی 2005 میں، آپ کو یاد ہوگا پوری قوم ہی چل پڑی تھی کہ جی ہم نے کشمیر جانا ہے، ہم نے اپنی گاڑیوں میں سامان لے کے جا رہے تھے، کھانے کا، پینے کا، پہننے کا۔ ایگزیکٹلی اسی طرح جنگ میں ہم نے سنا ہوا تھا 65 میں لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے تھے، انہوں نے کہا تھا فوجیوں کو کہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، انہوں نے کہا بھائی آپ ہمیں کچھ چیزیں پہنچا دو تو ٹھیک ہے، ہمیں لڑنے دو، اور لوگ کلاڑیاں اٹھا کے باہر آ گئے تھے۔ دیکھیں 2025 میں جب کہ مئی میں یہ ہوا ہے تو عمران خان نے ادھر نفرت اور فساد، انتشار اور تقسیم، اس کا پورا بازار گرم کیا ہوا تھا یہ پی ٹی آئی نے، اور گالیاں نکالتے تھے لوگ، اداروں کو بھی، ان کے لوگوں کو بھی، اور پھر جو لوگ بھی پی ٹی آئی کے خلاف بات کرتے تھے ان کو ٹاؤٹ کہتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے۔ میں اتنا خوش ہوا ہوں کہ جب جنگ ہوئی ہے نا تو لوگوں نے سوائے پی ٹی آئی کے، اسی طرح کے کچھ لوگوں نے، باقی سب لوگوں نے کہا نہیں اس وقت ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ لڑنا فوج نے، ہم نے نہیں لڑنا، ہمارے پاس توپیں نہیں ہیں، ہمارے پاس ٹینک نہیں ہے، ہم نے ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ جنگ میں اپنی فوج کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تو آپ ملک دشمن ہیں، ایسا ہی ہے، آپ غدار ہیں، ایکچولی غدار، کیونکہ آپ کر کے رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر جتنے بچے، عورتیں، بوڑھے اور جوان، مرد اور سب رہتے ہیں، آپ ان کو چاہتے ہیں کہ وہ تباہ ہو جائیں۔ بالکل ایسا، اور ہماری فوج جو ہے نا ان کی ایسی کی تیسی، وہ ہمارے لیڈر کو اندر کیا ہوا ہے، تو اس پہ تو کوئی، میرا تو خیال ہے کہ سزا اتنی بڑی ہے کہ میرا نہیں خیال غداری سے کم ہو سکتی ہے۔ امام حسین نے بھی تو یہ کہا نا علیہ الصلوۃ والسلام نے، انہوں نے کہا کہ ہمارے دین میں سب سے بڑی وفاداری وطن کے ساتھ وفاداری ہے۔ جی جی ایگزیکٹلی، اصل بات یہ ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جو انسانیت سے محبت کرتا ہے وہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بے شک محبت، ان کے لیے خوشحالی اور ترقی چاہتا ہے، تو وہ رہتا تو وہ ایک ملک کے اندر ہے نا، اس کا ایک بارڈر ہے، ٹھیک، تو پہلے اس کے اندر کچھ کرے گا، اندر کچھ کرے گا تو باہر کی بات کرے گا نا جی۔ ہاں، اور جواد صاحب، ایک تو آپ قوم کے لیے کوئی اپنے ہمارے پلیٹ فارم سے، اپنی پارٹی کی طرف سے، اپنی طرف سے کوئی پیغام دینا چاہیں اس وقت جو حالات ہیں؟ میں چاہتا ہوں جی کہ عمران خان باہر آئے اور آ کے صحیح والی سیاست کرے۔ اچھا، اور اس کے لیے چاہے اس کو وہ جو کہتے ہیں نا جی معافی، یہ وہ دیکھیں 9 مئی کا، چاہے یو ٹرن لینا پڑے، ہاں یہ پہلا اچھا یو ٹرن ہوگا، تو اب یہ دیکھیں نا 9 مئی کرنا تو کسی صورت میں بھی ٹھیک نہیں تھا نا، ٹھیک، تو یہ تو زیادتی آپ نے کی تھی، اب آپ اس کی کم از کم اس کی تو معافی مانگے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس ملک کے اندر یہ لوگ جتنے بھی ہیں، اگر یہ سیاست دوبارہ کریں گے تو برابری پارٹی بڑھے گی۔ بالکل ٹھیک، کیونکہ اگر یہ تینوں آپس میں لڑیں گے نا تو لوگوں کی توجہ وہاں رہے گی، جب یہ تینوں سیاست کریں گے تو ہم کہیں گے بھائی یہ تو تینوں ایک جیسے ہیں، یہ سارے کھرب پتی ارب پتی لوگ ہیں، جگیردار، سرمایہ دار، مافیا، کہو نا تانوں روکیا کنے میں، اس لیے کہیں گے نا تو زیادہ ادا اثر ہوئے گا نا، جب تینوں آپس میں لڑ نہیں رہے ہوں گے۔ پتہ ہوتا کیا ہے، جب آپ میدان میں، تو آپ کو لگتا ہے کہ آگے ان کی لڑائی ختم ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کو دیکھیں ابھی ضمانتیں ہوئی ہیں، مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہی ہے آج ضمانتیں ہوئی ہیں، میرا آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کو اتنی عقل نہیں ہے، عمران خان کے صرف پنجاب میں 59 کیس ہیں، 59 کیسز، 8 میں ہوئی ہیں، عمران خان نے باہر نہیں آنا، کویسچن مارک ہے۔ ہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف آپ کو ایک ہلا شیری لالی پاپ دیا گیا ہے جس نے دیا ہے، ہاں، اور وہ دیتے رہتے ہیں۔